السلام علیکم، علی ناصر ٹیلی ویژن اینکر انالسٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم پراپرٹی خرید لیں۔ اگر آپ نے پچھلے مہینے میں پراپرٹی خریدی تو بھی آپ نے نقصان کیا، اس سے پچھلے مہینے میں خریدی تو بھی نقصان کیا، اور اگر آپ نے 3 مہینوں میں خریدی تو بھی آپ نے نقصان کیا۔ بروکر کی باتوں میں آ کے یا گھبرا کے کہ پتہ نہیں آگے جو ہے وہ جا کے مہنگی ہو جائے گی یا ابھی جو ہے وہ سستی ہے خرید لی جائے، یہ سارے بروکروں کے پینترے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو میں مختصراً آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں۔ ڈالر کی قدر کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یہ 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کی کیا ڈیل بنتی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کی جو بھی ڈیل بنے گی، دونوں صورتوں میں پراپرٹی مارکیٹ کے بڑھنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اور میں بتا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں، دوران بھی کہتا ہوں، مائی ویڈیو از میڈ وداؤٹ پریجوڈس، جس کے معنی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ ان آل ایونیوز از سبجیکٹ ٹو رسک۔ اب غور سے بات کو سمجھیے گا، اگر پرسوں آئی ایم ایف سے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، آئی ایم ایف کنچے بنٹے نہیں کھیلتا۔ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے کہ دوسری طرف آپ کے ملک کے اندر شرح منافع بڑھا رہا ہے، یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھوا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے آپ کے ملک میں مہنگائی بہت ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو لوگوں کے پاس روزانہ اخراجات کے پیسے نہیں ہوتے، اس کامن سینس۔ تو کون پراپرٹی میں جا کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ انعام الحق بھائی، وعلیکم السلام۔ تو لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے کہیں نہ کہیں سے نکالیں گے، لگائیں گے کہیں نہیں۔ تو اگر پرسوں معاملات آئی ایم ایف سے طے ہو بھی جاتے ہیں تو میکسیمم یہ ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا نیچے آئے گا، ٹھیک ہے، اگر آتا ہے تو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ ڈالر کا ریٹ کم ہونے سے کچھ محدود پیمانے پر کوئی معاملات پیش آ جائیں تو آ جائیں۔ ان ادر ورڈز یہ صرف ایک طرح کی ایک ٹیمپرری ریلیف ہوگی۔ ملکی معیشت بہتر ہونے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ کچھ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد بھی مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس سے پہلے بھی مہنگائی کا طوفان آئے گا، کیونکہ ایک تو ہمارے حکمران بے وقوف ہیں، دوسرے ہمارے لوگ بھی کوئی کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پراپرٹی خرید لیں، بروکروں کی باتوں میں آ کے بروکر ٹوٹل بکواس کر رہے ہیں، آپ بالکل کسی بروکر کی بات میں نہیں آئے۔ خاص طور پہ جو انویسٹر انٹینسو ایریاز ہیں وہاں پر میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ لوگ پیسے لگا کے ریئل اسٹیٹ خریدیں گے۔ کلیئر بات کر رہا ہوں، جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ہم خرید لیں ہم خرید لیں، بھائی آپ جوشیلے نہ ہوں۔ مقصود احمد بھائی گڈ مارننگ۔ تو مین ایم یہ ہے کہ آپ لوگ جاگیں، آنکھیں کھولیں، یہ پراپرٹی سستی ہو گئی ہے، خرید لیں، یہ موقع اچھا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سب نے، وعلیکم السلام شبیر بھائی، آپ سب لوگوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ جس نے اس مہینے میں خریدی ہے، پچھلے مہینے میں خریدی ہے، پچھلے 3 مہینے میں پراپرٹی خریدی، ریئل اسٹیٹ خریدی، یونٹ خریدا، آپ نے اپنا آؤٹ رائٹ نقصان کر دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ کیا کیوں ہے؟ کیونکہ بروکروں نے بکواس قسم کے ولاگز بنائے ہیں، یوٹیوبر بن گئے ہیں بروکر۔ شاہزیب شہزادہ بھائی، فیصل شاہ بھائی، سر آپ کو کینیڈین سلام۔ تو بیسیکلی بروکروں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ ظہیر بھائی کوئی بھی ایریا نہیں بچا اس میں، کوئی بھی ایریا نہیں بچا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے طور پر کہیں پر بھی پراپرٹی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہیں، اسد علی بھائی ہینڈز پروف، وعلیکم السلام، کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ تمام بروکر بکواس کرتے ہیں کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگاؤ تو آپ کو فائدہ ہوگا، یہ ٹوٹل بکواس ہے بھائی جان۔ تیمور عباسی بھائی، بات یہ ہے پیسے کہیں پر بھی اس مومنٹ پر لگائے جائیں، میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو بھی بتا رہا ہوں وداؤٹ پریجوڈس بتا رہا ہوں، کسی بھی جگہ پر بھی 3 مہینے کے اندر بحریہ کی پرائسز میں کتنی ویریشن آئی ہے؟ کم ہی ہوئے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ بروکر بکواس کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ مارکیٹ چڑھ رہی ہے، بکواس کر رہے ہیں۔ مارکیٹ سے لوگوں نے پیسہ نکال لیا، آپ لوگوں کو ماموں بنا کے، جتنے امیر امیر لوگ تھے انہوں نے ولاگ بنوا کے، یوٹیوبر بن کے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یوٹیوبر بن کے انہوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا، آپ لوگوں کو بولا پراپرٹی کی قیمت چڑھ رہی ہے،
یہ سب بکواس کر کے انہوں نے آپ کو پیسے پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ٹوپی پہنائی، اپنے پیسے نکالے، ڈالر خریدا، گولڈ خریدا، آرام سے بیٹھ گئے، گولڈ میں سٹا کھیلنا شروع ہو گئے، آپ کو بیوقوف بنا دیا، گولڈ کا ریٹ 2,09,500 روپے پہنچا دیا ہفتے کو، ٹھیک ہے؟ اس میں ان لوگوں کا سٹا جاری ہے، آپ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا۔ ظہیر بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نیا نازم آباد بھی اچھا پروجیکٹ ہوگا، لیکن ابھی اس وقت جو بھی ہے سب بروکر چلا رہے ہیں، مارکیٹ میں ادھم ہے، تباہی ہے۔ اگر آپ نے پیسے لگائے پراپرٹی میں، نیٹ لاس آپ نے اٹھایا، اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ 5 سال پہلے تکیے میں پیسے ڈال کے سو جاتے تو بھی آپ کو منافع ہو جاتا۔ ڈالر کیش نہیں۔ سر پراپرٹی کے اندر کہیں کہیں فائدہ ہوا ہے، دیکھو 2017 میں ڈالر تھا 110 روپے کا، ٹھیک ہے؟ کہیں کہیں پراپرٹی میں فائدہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، نیو ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، میں غلط بات نہیں کروں گا، لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں سمیع ملک بھائی۔ پھر وہی سلوشن تو بتائیں سمیع ملک بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سر اس کا سلوشن کوئی بھی نہیں ہے۔ آگ جب روم جل رہا تھا تو نیرو جو تھا، جو وہاں کا حکمران تھا، وہ بانسری بجا رہا تھا، آپ سب لوگ بیٹھ کے بانسری بجائیں۔ سر ایک بڑا مشہور شعر ہے، میں نے سنا ہے، اس کا آخری مصرع یہ، کتا آیا کھا گیا کھیر تو بیٹھی ڈھول بجا۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اب آپ صرف ڈھول بجائیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، آپ آرام سے بیٹھو، اپنا کھانا کھاؤ یار، روٹی خریدنا 40-50 روپے کی۔ انعام الحق بھائی، جب میں کہتا تھا کہ یہ تاریخ ہے تو لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے، بولتے تھے آپ غدار ہو۔ آج ہر آدمی سوشل میڈیا پہ گفتگو کر رہا ہے یار ہم پاکستان سے بھاگ جائیں، یعنی آپ بغیرتی چیک کریں پاکستانی قوم کی، بغیرتی چیک کریں ہماری قوم کی۔ میں بغیرتی کو سب سے پہلے سلام کروں گا کہ یہ فیس بک کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں کہ پاکستان سے نا امید ہو کے پاکستان چھوڑ دیا جائے، اور وہ بورکا کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ بول رہے ہیں ہم اگر ملک چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ واہ! اور جب میں کہتا تھا ملک کو ٹھیک کر لو تو میں غدار، اور آپ لوگ بول رہے ہو ملک چھوڑ دو، آپ لوگ محب وطن۔ واہ بھائی واہ، سلام اس قوم کی بغیرتی کو سلام، سر بغیرتی کو سلام۔ ناصر بھائی بات، ارے ظہیر بھائی کیا بول رہے ہیں یار، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں یار، اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں یار ظہیر بھائی۔ ابھی جس نے جانا ہے سر چھوڑ دے، ہم نہیں بول رہے، سوری سر ظہیر بھائی، میں نے کیا باتیں کر رہا ہوں یار، آپ بھی ان جیسی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ چودھری عبدالرحمان بھائی وعلیکم السلام۔ سر جی یعنی انسان جو ہے بیوی بوڑھی ہو جائے تو اسے چھوڑ کے بھاگ جائے، یار ایسی کیسی محبت ہے مجھ سے یار؟ آپ تو کہتے ہو دھرتی ماں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا یار یہ ڈرامہ ہے یار؟ آپ لوگ تو بولتے ہو دھرتی ماں ہے، یہ ہے تو ہم ہیں، وہ ہے تو فلاں ہے۔ نصر اللہ نیازی بھائی، آپ میرے خیال سے وہیں M9 والے بروکر ہیں نا آپ؟ نہیں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کہ یار آپ اپنے ملک سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، پیچھے بچے گا کیا؟ ختم ہو جائے گا ملک پھر آپ اگر سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ گوشت پوشت کا نام ملک ہے بھائی، یہ زمین کا نام ملک تھوڑی ہے، نقشے پہ کوئی بھی لکیر کھینچ دو یہ ملک تھوڑی بن جاتا ہے، دل سے بنتا ہے، لوگوں سے بنتا ہے۔ چھوڑنا چاہو تو یار چھوڑ دو، دیکھو پھر وہی بات ہوگی، پھر مجھے آپ نہ کہو۔ شہباز حسین بھائی، میں پاکستان میں ہی ہوں، لوگ سمجھتے ہیں باہر رہتا ہوں، میں باہر کی ویڈیو ضرور بناتا ہوں، میں ابراڈ گھومتا رہتا ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں، اور میں بحریہ ٹاؤن میں بھی نہیں رہتا۔ لوگ بولتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، میں نہیں رہتا بحریہ ٹاؤن میں، ٹھیک ہے؟ محمد عبداللہ بھائی وعلیکم السلام۔ عمیر میاں بھائی وعلیکم السلام۔ سر یہ تو عمیر میاں بھائی آپ تو کہہ رہے تھے میاں آئے گا تو کمال ہو جائے گا، میاں آیا تو بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ سر اس ملک کے معیشت کا بیڑا غرق ہی ہوگا، کیونکہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک تھی ہی نہیں۔ سر اسد علی بھائی، یہ کمیونزم جو ہے یہ نظام بہت ہی گندا نظام ہے، اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آزاد جدید معیشت بہترین نظام ہے، آپ کے ملک کے اندر اس کی گندی ترین شکل موجود ہے۔ انور صدیقی بھائی وعلیکم السلام۔ بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت کا ہو چکا تھا بیڑا غرق، اور یہ بیڑا غرق بہت عرصے سے ہوا ہے۔ یہ مشرف دور میں بھی بیڑا غرق تھا، تب لوگ ناچ گانا کرتے تھے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ بربادی کو کافی ٹائم لگا ہے، یہ برباد ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس کو برباد ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معیشت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ پہلے میں نے دیکھا لوگ بھونک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، مشرف بہت اچھا ہے، پاور پلانٹ وہ ایک بھی نہیں لگا رہا، لیکن لوگ بھونک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بہت اچھا ہے معیشت کے لیے۔ وہ بھائی اس کو نوٹو کس چیز کے مل رہے تھے آپ کو نہیں پتا کیا؟ اس کو کس چیز کے نوٹو مل رہے تھے آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟
मोहम्मद जहीर भाई, मैं दुबई आता रहता हूँ, अल्लाह का करम है, मेरी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, पूरा दुबई का टूर दिया, एक एक जगह का आप बताओ। और लोग मुझे बोलते हैं आप दुबई आए, तो मैं दुबई आ जाता हूँ, ये भी मैं बता दूं। हमारे एक फैन है मसूद भाई, उनसे भी दुबई में जाके मिला हूँ। दुबई में बाकायदा मीट एंड ग्रीट होता है, और ऐसा आप हैरान होंगे जहीर भाई, मेरे इतने फैंस हैं दुबई के अंदर, क्या आप हैरान रह जाएंगे। मैं सुपर मार्केट में दुबई डेरा सिटी सेंटर नहीं घूम सकता सर, उसी बारे में बात हो रही हो मेरे मियाँ भाई। तो सर आप लोगों ने प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगानी सर, प्रॉपर्टी में जिसने पैसा लगाया ख्वार हुआ, बिल्कुल ब्रोकरों की बातों में नहीं आना। शानी, क्या हाल है आपके शानी? मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हो जाएं, मैं पहुंचने वाला हूँ, बस मैंने बैग वैग पैक कर लिया, मैं पहुंच रहा हूँ। ये मुझसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान में रहते हैं, मैं रहता पाकिस्तान में। जी मैं पहुंच रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं शानी, मैं अब तो पहुंच रहा हूँ, मजबूर हूं मैंने जो है ना बैग वैग पैक कर लिए, बस मैं अब आ रहा हूँ आपके पास। मैं भी पाकिस्तानी भाई, नैजाबाद पैसे होते हैं तो कोई काम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शानी। आप मैं इनको दुबई का बता रहा था कि दुबई में मैं गया हमूद भाई से मिलने के लिए, वो हैरान हो गए। वहां मैं सिटी सेंटर में घूम रहा हूँ, दुबई सिटी सेंटर में लोग मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं, हर आदमी परेशान हो रहा है, ये कौन आदमी है, ये कोई माविशियात तो है नहीं है तो इसको लोग क्यों देख रहे हैं? तो अब परेशान हूं, कुछ लोगों ने मुझे रोकना शुरू कर दिया रास्ते में ना, तो ये बात है। उमर मियाँ भाई, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो है ना मियाँ साहब की हुकूमत में हो रहा है, ये बड़ा हैरानगी की बात है। खैर एनीवे, आपको इमरान बुरा लगता था, अभी तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी से डॉलर निकल, ये क्या बात की मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, आपके माथे को चूम लूं मैं। बस मैं शानी आ रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप, मैं पहुंच रहा हूं बस। लाल हवेली सील्ड, लाल हवेली भाईजान सील इस वजह से हो गई है क्योंकि जो है ना बस बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता अपना शेख रशीद को। मैं जो बात कर रहा था प्रॉपर्टी में, बिल्कुल रियल एस्टेट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना। जिसने भी 1 महीना 2 महीने 3 महीने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया उसको नुकसान हुआ है। ब्रोकरों की बातों में नहीं आना, ये वक्त बिल्कुल सही नहीं, पैसे बचा के रखने हैं। डॉलर खरीद लो तो फायदा होता, डॉलर में कागजी कार्रवाइयां बहुत हैं, इसलिए अब लोग गोल्ड में आ गए हैं। शानी, अब मैं आपको भी मान गया हूं, जो बंदा गोल्ड में पैसे लगाता है वो विन करता है, जीतता है। और गोल्ड में जो है ना पैसा लगाना चाहिए। और जो भी शख्स गोल्ड में पैसे लगा रहा था उसको भी फायदा हो रहा है, जो बेच रहा है उसको भी फायदा, जो खरीद रहा है उसको भी फायदा हो रहा है। 2,09,500 रुपए तोला पाकिस्तान में रेट हो चुका है। अली नासिर को बुरा कहने वाले लोग अब उनको समझ नहीं आ रहे। सर डब्बू का वही होगा जो गिल्ली का होगा, बिल्कुल उसी अंदाज में पकड़ा है, और डब्बू भी वही वही अंजाम होगा जो गिल्ली का अंजाम हुआ था। खैर आगे चलते हैं। कौन सी कमोडिटी बेटर है सर? पाकिस्तान के अंदर तो आप सिर्फ गोल्ड ही लेना, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। अली भाई, रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीद लें या वेट वेट करें? अकील भाई वेट करें। असल में बात यह कि 3 दिन के बाद इशू ये होगा कि जी जी डब्बू का बता तो दिया मैं वही तो बता रहा हूँ भाईजान, प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं खरीदें, हाथ भी नहीं लगाएं, ब्रोकरों की बातों में नहीं आए। रियल एस्टेट मुकम्मल बैठ गई है। मैं जेन्युइन ब्रोकर्स के साथ बैठता हूँ, ब्रोकर भी कुछ जेन्युइन होते हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि अली भाई काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सीधी बात कर दी। आपको पता है कराची के जो टॉप ब्रोकर हैं वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा छोड़ो क्या टेंशन पड़ेगी। मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहे दावते भी नहीं कर रहा, मैं तो खामोश बैठा हूं, दफ्तर आता हूं चला जाता हूं वापस। टॉप के ब्रोकर हैं और आप लोग जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हो सकता है वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो देखते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, ये छोटे छोटे फ्लैट में नहीं, 25-30 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी में डील करते, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, 24-25 इतने में डील कर रहे होते हैं। कम अज कम आपको बता रहा हूं ये प्लाटों की कीमत होती है उनकी। तो वो आराम से बैठे हुए, इज नॉट कंसर्न, बिल्कुल रिलैक्स है वो, कोई काम वाम नहीं कर रहे, कह रहे हैं भाई ठीक है जो काम करना था कर लिया, अब आराम से बैठे हुए। वालेकुम इनायतुल्लाह शेख भाई, क्यों भाई यकीन आया मेरी बातों पे? सही निकली? और उमर मियाँ भाई को यकीन नहीं आता था, बस आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल एस्टेट को हाथ नहीं लगाना, ब्रोकरों की बातों में नहीं आना। प्रॉपर्टी मजीद सस्ती होने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये सब पता लगेगा 31 जनवरी को कि आईएमएफ के साथ क्या डील होती है। लेकिन आईएमएफ के साथ जो भी डील होगी, महंगाई का तूफान आएगा, ये कॉमन सेंस से बता सकता हूं आपको, इट्स अ कॉमन सेंस। देखो आईएमएफ की डिमांड क्या होगी,
سر یہ ٹیکس لگے نہیں لگے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سنیے آپ بات کو. سر نہیں لگا سکتے، اپنی پراپرٹیاں ان کی، یہ خالی ڈرا رہے ہیں. 5,000 کے نوٹ کی بھی افواہیں ہیں یہ ساری، کیونکہ دیکھو نا رشوتیں ساری انہوں نے 5,000 کے نوٹ میں لی ہوئی ہیں. پاگل ہیں کہ 5,000 کا نوٹ بین کریں گے. اللہ پاک ہمارے ملک کو بیٹر کرے. سامی ملک بھائی، دعا کا وقت اب میرے خیال سے عذاب سے بچنے کی دعا کریں آپ. ملک بہتر تو ہوگا، آپ عذاب سے بچنے کی. میری بڑی کالی زبان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ملک پہ بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے. بہت ہی بدفعل اور بد کردار قوم ہے، اور اللہ بچائے. اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے بعد دعا کریں کہ اگر کوئی بھی عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو محفوظ رکھے، آمین. اس طرح دعا کرتے رہیں آپ. تھنگز آر گیٹنگ ورس، بالکل بالکل، کیونکہ ان پہ بہت بڑا عذاب نازل ہوگا. یہ ایک تو بہت ان کے مسئلے مسائل ہیں. یہ ملک بدکار بھی ہے، بدفعل بھی ہے، بدکاری کرتی بھی ہے، ہر بد کام کے اندر آگے آگے ہے. تو ان پہ عذاب نازل ہوگا 100% کنفرم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، کسی دن بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. بہت بڑے نوعیت کا عذاب نازل ہوگا قوم پر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. میری کالی زبان ہے، معاف کرنا، لیکن میں نے پہلے آپ کو کلیئر بتا دیا ہے یہ بات. یہ مجھے ان کے اعمال سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. ان پہ بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، کیونکہ دیکھو نا ہر بد فعل، ہر بد کردار، ہر بدکاری ان کے اندر موجود ہے. ہر چیز غلط یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان پہ عذاب تو جو ہے وہ این ثابت ہے ان پہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی دن بھی ان کے اوپر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، بڑی منفرد نوعیت کا، جو شاید دنیا کے لیے کہتے ہیں نا عذاب آتا ہے وہ دنیا کے لیے نشان عبرت ہوتا ہے. تو یہ قوم جو ہے یہ بہت زیادہ ابھی بھی سدھر سکتی ہے، لیکن سدھرے گی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں بالکل نہیں سدھرے گی. میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، یہ اپنے اعمال کبھی ٹھیک نہیں کریں گے. سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. سر کچھ بھی نہیں کر سکتا نفاد زبیری بھائی، یہی تو بتا رہا ہوں. آمین سمی ملک بھائی، آمین آمین. سر جنرل پبلک کی رسپانس ڈس اپوائنٹنگ ہے. انور صدیقی بھائی بول رہے ہیں ویری ٹرو. سر یہ تو بات ٹرو، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی نا سر. آپ دیکھیں ہر قسم کا گندا کام اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو لیکن بات خیر ہم تو دنیاوی نوعیت کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو بتا دیں بھائی، ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگایا تو وہ ڈوب جائے گا، اور ڈوب چکا ہے، اور پھٹ گیا، بالکل پھٹ گیا. یہ ساجد ارشاد بھائی صحیح بول رہے ہیں. کاش اتنی پریورٹی. ساجد بھائی اصل میں مینوفیکچرنگ پاکستان میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو فاؤنڈیشن ملک کا جو ہے نا بہت غلط رکھا ہوا ہے. آبادی جو ہے نا ملک کی، پاکستان کی بہت زیادہ ہے، اور سال بہ سال اس آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو کہیں آپ کھپا بھی نہیں سکتے. اگر آپ باہر بھی لوگوں کو بھیجتے ہو تو 20-25 لوگ ملک میں کوئی ڈنکی لگا کے، کوئی ویزا لگا کے، کوئی امیگریشن کرا کے بھاگ جاتا ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں، اس میں کم سے کم تر لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو ملک میں کوئی وسائل ہے ہی نہیں، سب بکواس تھی. اس کی وجہ سے یہ ملک برباد ہوا ہے. جھوٹے پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. یہ جو جھوٹے لوگ جنہوں نے بولا نا ملک میں وسائل بہت ہے، انہوں نے ملک کو برباد کیے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ بندر جو ہے جنگل میں رہتا ہے، اگر جنگل میں سونا بھی نکل آئے تو بندر کے کسی کام کا نہیں. سارا کچھ ہے انسان کی ذہانت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا ذہن دیا ہے. تو یہ بات ہے، قوم کو اس مائنڈ سیٹ پر چلے. سر مارا ماری ہوگی فل، میں بتا رہا ہوں. اگر پرسوں IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے، نہیں تو فل مارا ماری ہوگی ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں. یار 50 روپے کی روٹی غریب کہاں لے گا؟ بچے اس کے بھوکے نہیں مر جائیں گے؟ اب بیچنے کا کیا فائدہ ہے؟ حسن شبیر بھائی بہت دیر ہو گئی، لوگوں نے اپنا نقصان کر لیا. سر میری بات تب نہیں مانی. دیکھو میں آپ کو سچ بتاؤں، نیک سچا اور صاف گو آدمی جو ہے نا ساری زندگی سچ بولتا رہتا ہے. یار بھائی بچ جاؤ بچ جاؤ، لوگ نہیں مانتے. لیکن جس دن سب خراب ہو جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار اب بتاؤ کیا کرنا ہے. یار میں پہلے سچ سچ لوگوں کو بتاتا رہا. اس ملک کے اندر اس ٹائم پہ 2017 کے بعد پیسے لگانا فائدہ مند تھا ہی نہیں. جو پراپرٹی میں یہ ساری بکواس کہانی تھی سی پیک والی، جس کی وجہ سے انہوں نے پراپرٹی کی قیمتیں بڑھائیں. قوم کو اس مائنڈ سیٹ پر چلے جانا چاہیے کہ شہر چھوڑ کر جنگل نکل جائیں، اپنی ضرورت کو محدود. کچھ نہیں ہو سکتا عبداللہ بھائی، اب کہیں آپ جنگل میں بھی نکل جائیں. اب مقدر ہے اس قوم کا، مجھے ایسے لگ رہا ہے نعوذ باللہ. جو ہے وہ آگے دکھے گا. علی بھائی کامن مین اپنی پارٹیسپیشن کچھ نہیں کر سکتا. شجاعت علی بھائی خالی تماشا دیکھے. سر کامن مین اب کچھ نہیں کر سکتا. دعا کر لے تو کر لے، اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر لے. قوم کے لیے بھی اب تو میں کیا کہوں، آپ کی مرضی ہے. ویسے اللہ کی ذات سے کبھی بھی انسان کو، اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے.
محتاجی ہو تو صرف میرے رب کی ہو، اس کے علاوہ کسی کی نہ ہو. آمین آمین ثم آمین. جب پاکستان کا ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر، یہ بات ساجد ارشاد بھائی، یہ دل کی بات کی میرے بھائی نے. سر یہ نہیں بولیں پراپرٹی ڈیلر، بولیں بروکر. بروکر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بروکر کو اردو میں کہتے ہیں دلال. تو یہ پوری قوم دلال بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کبھار بروکر ناراض ہوتے ہیں، مجھے گالیاں بکتے ہیں. پوری قوم دلالی کا کام میں لگ گئی ہے. تو بھائی آپ چھوڑو نا انور صدیقی بھائی، کیا ٹینشن لے رہے ہو آپ؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پوری قوم دلالی کا کام میں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا. کیوں کر رہے ہو یہ کام یار دلالی کا؟ صبح شام دلالی کا کام کر رہے ہو، یہ کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس میں کیا سینس ہے؟ یہ کیا پورا دن یار پوری قوم دلالی کر رہی ہے یار؟ اب ظاہری بات ہے، اتنے دلال آ جائیں گے مارکیٹ میں تو بیڑا غرق نہیں ہوگا. پوری قوم دلال بنی ہوئی ہے یار. جس کے پاس بیٹھ رہا ہوں 5 منٹ وہ بول رہا ہے یار پلاٹ چاہیے، یار پراپرٹی دلا دوں، یار فلیٹ چاہیے یار. مطلب یار یہ بالکل اس طرح سے جیسے بندہ ان علاقوں کی گلیوں میں نہیں جاتا، لوگ روک روک کے کہہ رہے ہوتے ہیں چاہیے چاہیے کچھ چاہیے. یا پوری قوم دلال بن گئی ہے یار. آپ شادی میں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، جس کے پاس شادی میں بات کرو پلاٹوں کی بات کر رہا ہوتا. تیرا پلاٹ میرا پلاٹ، تیرا پلاٹ میرا پلاٹ. 120 گز کراچی میں، 120 گز، 80 گز، 240 گز، 500 گز، 1000 گز. یار کیا پاگل ہو گئی کام یار؟ پاگل ہو گئی پوری قوم یار. پنجاب میں تو اس سے بھی برا حال ہے. پنجاب میں تو ہر آدمی دلال ہے یار. ہر بندہ دلالی کر رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ رہا ہوں 5 منٹ بروکری کر رہا ہے. فون نکالا ہوا، ہاں پلاٹ لے لو، پلاٹ بھیج لو. میں تو پورا وقت، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو رہتا وہاں پر بھی ہوں، پنجاب میں بھی رہتا ہوں. علی رحمان بھائی میں آپ کو پہلے یہ سارے سین بتا چکا ہوں. آپ فلم کے بیچ میں آئے ہیں، فلم کے بیچ میں آپ پوچھ رہے ہیں. سوراب ناصر بھائی غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ آپ مجھے بتائیں. جدھر میں بیٹھ رہا ہوں سوراب بھائی یقین کریں میں تو پاگل ہو گیا ہوں یار. شادیوں پہ جانا محال ہو جاتا ہے یار. شادی پہ مرد حضرات ایک دوسرے سے کوئی اور بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. پلاٹ لے لے، پلاٹ دے دے، پلاٹ لے لے، پلاٹ لے لے. میرے پاس زیادہ پلاٹ ہے، تیرے پاس کم پلاٹ ہے. مقابلے شروع ہو جاتے ہیں رشتے داروں کے. وہ پلاٹ لے لیا، یہ پلاٹ لے لیے. یار جاہل قوم ہے یار قسم سے. سمجھ نہیں آ رہی، اللہ معاف کرے، قسم واپس لیتا ہوں بھائی، قسم نہیں کھانی چاہیے. جاہل قوم ہے یار سورا بھائی. جس آدمی کے پاس بات کر رہا ہوں ایک ہی بات کیے جا رہا ہے، اور وہی فضول قسم کی بات ہے. یار ابھی بھی مارکیٹ چل رہی ہے، ابھی بھی مارکیٹ کدھر چل رہی ہے مارکیٹ یار؟ خوابوں کی دنیا سے نکلو. کوئی مہنگا نشہ کر رہے ہو کیا؟ آج کل تو نشہ بھی مہنگا ہو گیا کہ کچھ سمت بانڈ وغیرہ کا نشہ کر رہے ہو. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو علی بھائی. نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ بھائی جان یہ ٹوٹل جو ہے نا اب مارکیٹ جو ہے نا وہ ہو چکی ہے اب زیرو. اب اگر آپ نے کسی بھی قسم کی ریل اسٹیٹ میں ہاتھ لگایا تو آگ میں ہاتھ ڈالا. اب اس کے بعد آپ خوار ہو گئے. اتنی یار میں تو خود پاگل ہو گیا ہوں. یہ کیا کام کر رہے ہیں قوم یار؟ ہر آدمی جو ہے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر رہا ہے یہ پلاٹ خرید لو، وہ فلیٹ خرید لو، یہ خرید لو، وہ خرید لو. نہیں کام دلالی کا کیا؟ یہ نہیں کام دلالی کا کیا؟ کچھ اور ہے کیا؟ یہ دلالی کا کام ہے. آف کورس اٹ از دا بروکریج، ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. جس کے پاس بیٹھ رہے ہیں وہ کمیشن کی خاطر یہ کام کر رہا ہے. نہیں کر سکتے کچھ. اشتیاق بھائی صرف دعا کر لیں، وہ بھی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. میں آپ کو ایک چیز سوراب بھائی، میں نے ان کو ایک چیز یہ بھی بتا دی ہے کہ عذاب لازم ہو کیا. اب عذاب نہ آئے تو ہم چیلنج کریں گے سسٹم کو. عذاب آئے گا اس قوم کے اوپر، بہت بڑا عذاب آئے گا. میری کالی زبان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی دنوں میں آ جائے گا. یہ توبہ نہیں کریں گے کبھی بھی. نصر اللہ ملک بھائی آ گئے. سر بات ہے تو سچ کرتا ہوں، سنتے نہیں ہے نا لوگ. سٹاک مارکیٹ میں لوگ ڈوب گئے. نصر اللہ ملک بھائی پہلے میں یہ بات تو کرتا نہیں تھا نا ریئل اسٹیٹ کی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ پہ تو مجھے پہلے ہی تھا بھروسہ کہ یہ دمدار مارکیٹ نہیں ہے. لیکن علی رحمان بھائی کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا، خرچہ کہاں سے آپ نکالیں گے؟ اکانومی تو بیٹھ چکی ہے. اکانومی اگر ایک طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو مہر مجید بھائی وعلیکم السلام، کہ امیر پیسہ خرچ کریں وہ غریب تک پہنچے. اب وہ کیسے ہوگا؟ پھر آپ کی اکانومی چلے گی. علی رحمان بھائی یہ تو ظاہری بات ہے یار. آپ ابھی دیکھو نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی دام کم ہے. اب
کہاں سے لائیں آپ مجھے بتائیں نا، کہاں سے لائیں یار؟ علی نعمان بھائی یہ عالمگیریت کا دور ہے، عالمگیریت کہتے ہیں گلوبلائزیشن کو۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مہر مجید بھائی، لیکن ملک کا حال بہت خراب ہے۔ سر میں وہی بتا رہا ہوں اسد بھائی، لیکن یہ فیکٹری لگا نہیں سکتے نا، آپ کو کوئی غلط بتا رہا ہے اگر بتا سکتے۔ پاکستان میں مینوفیکچرنگ از ناٹ کمپیٹیٹو۔ یار یاسر بھائی آپ کے سامنے ہی بات ہے، یاسر علی چوہان بھائی، پہلے میں بولتا تھا کہ ڈالر میں پیسہ لگاؤ، لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، آج دیکھ لو۔ یار نہیں ہوگا عمیر مجید بھائی، جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ پرسوں 31 تاریخ کو جو ڈیل بنے گی نا، اس سے پتہ لگے گا کہ ڈالر کہاں جاتا ہے۔ ڈالر اگر سٹیبل ہو بھی گیا اس پوائنٹ کے اوپر تو ملک کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ اب صرف اور صرف ایبسولوٹلی ناٹ کے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، جو ایبسولوٹلی ناٹ والی بکواس تھی۔ رمیز حسین بھائی اس وقت گولڈ 2,09,500 روپے، اور آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے میرے خیال سے 1,60,000 کے آس پاس تھا، آج سے 2-3 مہینے پہلے نا۔ تو میرے خیال سے فائدہ ہی رہا، نقصان نہیں ہوا۔ کیوں غلط تو نہیں بول رہا نا سر؟ ڈالر میں بھی فائدہ ہوا، لیکن رمیز بھائی اصل میں گولڈ کا فائدہ بہت ہے، نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی کچھ ہے، ٹوٹل وائٹ یعنی نہ بلیک نہ وائٹ، کچھ ہے ہی نہیں نا، مطلب مزے ہی مزے ہیں۔ محمد عبداللہ بھائی اب کیا کریں، کیا بتائیں آپ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، گولڈ میں جس نے بھی فائدہ مند اس کو فائدہ ہوا۔ ڈالر کا میں کچھ نہیں کہتا، آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمیر مجید بھائی ضد تو چھوڑنی پڑے گی، ہاتھ وہ مڑوڑتے جائیں گے جب تک ٹوٹے گا نہیں۔ آپ اپنی ضد چھوڑ دو گے، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں نا یار، آپ کے پاس شہزادے ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے ملک کے پاس وسائل ہی کچھ نہیں، کچھ بھی وسائل نہیں۔ ٹوٹل جس نے بھی آپ کو بتایا جھوٹ بتایا ہے۔ آپ کے ملک میں مینوفیکچرنگ ہو ہی نہیں سکتی، کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے، فیکٹری آپ کے ملک میں لگ ہی نہیں سکتی، کنڈیوسو ایٹماسفیئر نہیں ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ سر وہ میں یہی بتا رہا ہوں نا، اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یار ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ یار عمیر مجید بھائی ابھی پتہ کچھ نہیں نا کہ کیا ہوگا۔ ابھی ہر آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ علی بھائی سچ سچ بتائیں کل کیا ہوگا، کیا ہم پراپرٹی لے لیں، ریئل اسٹیٹ لے لیں، ڈالر لے لیں، گولڈ لے لیں؟ ڈالر آپ لینے کے لیے جاؤ گے ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ ڈالر آپ کو ملے گا نہیں۔ نہیں عمران خان بھائی کوئی ڈالر سمگل وگل، یہ صرف باتیں سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے عمران خان بھائی، یہ سب بکواس ہے جو آپ کو بتا رہا ہے باتیں۔ بنا دو بس جلدی بناؤ، جانا ہے میں نے۔ سر یہ جس نے بھی عمران خان بھائی آپ کو بتایا ہے ٹوٹل بکواس بتائیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈالر اگر جا بھی رہا ہے تو بہت چھوٹی مقدار میں جا رہا ہے، زیادہ پیسے ہی۔ محمد عبداللہ بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کل اگر آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے 225 245 250 کسی بھی ریٹ پہ نیچے بھی آ سکتا ہے۔ علی رحمان بھائی یہی تو میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں۔ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، یہ میسج اوپر چلا گیا تمیز صدیقی بھائی۔ سر اس وقت آپ جیسے لوگ جو معیشت کا حال مایوسی کی جگہ حل نہیں ہے نا تمیز صدیقی بھائی، حل ہے نہیں یار، میرا پروفیشن ہی یہی ہے حل نکالنا یار، صبح شام بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں، اس پہ میرے کتنے پیپرز ہیں آپ دیکھیں، اس پہ میرے کتنے لیکچرز ہیں تمیز صدیقی بھائی۔ رمیز حسین بھائی اس وقت اصل میں گولڈ پر سٹا بھی چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تو نہیں۔ سمیم ملک بھائی مجھے کچھ اصل میں مجھے آفس جانا تھا تو اس کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہوں اس ٹائم پہ میں نا۔ افغانستان ہم پر بوجھ ہے، تمیز صدیقی بھائی ہم دنیا پر بوجھ ہیں اور وہ ہم پر۔ پیسہ اپنے پاس رکھیں 10 مہینے اور اللہ سے دعا کریں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوراب بھائی آپ نے ڈالر گولڈ کا مشورہ 100% درست دیا، صحیح بول رہا ہوں ظفر عباسی بھائی، سچ سچ بتاؤ یار، میں نے صحیح بولا تھا گولڈ کا اور ڈالر کا کہ نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے مجھے تب گالیاں نکالی تھی، یقین کرو۔ نہیں مجھے بتاؤ میں نے غلط بولا تھا یار؟ میں نے 100% یقین کرو صحیح بات کی تھی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں نے میری بات سنی نا
اللہ کا کرم ہے ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ گولڈ لو ڈالر لو، تو اس زمانے میں لوگوں نے مجھے نا گالیاں دی کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے یہ وہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، ڈالر نے جمپ پہ جمپ لگائی. میں نے اچھا نیچے گیا 155 پہ گر گیا. لوگوں نے بولا یار علی بھائی آپ نے بکواس کی تھی، آپ بکواس باتیں کرتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا 155 پہ بھی ڈالر لو. 151 پہ ڈالر آ گیا نیچے. لوگوں نے مجھے اور گالیاں دی، یار علی بھائی آپ ڈالر یار بکواس کرتے ہو آپ. میں نے کہا 151 پہ بھی ڈالر لو، ڈالر لو. لوگوں نے بولا یار کیوں بول رہے ہو آپ ڈالر لو. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کا ٹوٹل جو سانچہ ہے، ملک کا جو سارا نظام ہے، بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. اس ملک کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے. ٹوٹل ڈرامہ اور بکواس ہے. کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، ٹوٹل امپورٹ ہے. تو لوگوں نے پھر سمجھے نہیں. لوگوں نے بولا یار یہ آدمی تو بکواس کر رہا ہے. ہم نے 162 پہ ڈالر اٹھایا، 151 کا ہو گیا. اب یہ بول رہا ہے کہ یار اور ڈالر اٹھاؤ اور ڈالر. میں نے کہا اور ڈالر اٹھاؤ، جتنا اٹھا سکتے ہو پاگلوں کی طرح ڈالر اٹھاؤ. تب کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں تھی، گر رہا تھا ڈالر. لوگ منی چینجر خود بیچ رہے تھے کہ یار لے لو لے لو. میں نے کہا پاگلوں کی طرح ڈالر اٹھاؤ. اور خاص طور پہ میں نے مڈل کلاس لوگوں کو بولا ڈالر اٹھاؤ. میں نے مڈل کلاس، میں نے کہا امیر کا صرف حق نہیں ہونا چاہیے ڈالر خریدنا، مڈل کلاس آدمی کو بھی ڈالر خریدنا چاہیے. خریدو ڈالر خریدو پاگلوں کی طرح. پھر گولڈ کا میں نے بولا، میں نے کہا گولڈ خریدو. جو لوگ مجھ سے بولتے تھے یار کہاں پیسے ڈالوں، میں نے کہا بیگم کو تحفہ دینا ہے، کوئی چیز کرنی ہے، گولڈ کی جولری، گولڈ لو، گولڈ گولڈ بائی گولڈ بائی گولڈ. لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے کہا یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے گولڈ. میں نے بولا یار گولڈ خریدو، فائدہ ہوگا. جی محمد عبداللہ بھائی، گولڈ 1600 کے ریٹ سے اب 1900 کے ریٹ سے اوپر چلا گیا، ڈالر سے اوپر. یعنی پہلے 1600 ڈالر، اب 1900 ڈالر سے اوپر چلا گیا، 1950 ہو گیا میرے خیال سے. عمر مجید بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ویسے ڈیل ہو جائے گی، پیٹرول مہنگا تو کیا. یار یہ لوگ ڈرا رہے ہیں لیکن آصف کمبو بھائی کچھ کہہ نہیں سکتا یار. نیشنل سیونگ اکاؤنٹ والوں کا یار اصل میں سوراب ناصر بھائی، نیشنل سیونگ اکاؤنٹ کا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا نا، تو وہ تو آپ کو 18% تک بھی دے گا. اب جب اگلی دفعہ ریٹ ہائک ہوگی تو دے ول گیو یو اے مور ریٹ. تو آپ اس کو واچ کرتے رہیں. اگر آپ ریٹائرڈ ہیں تو آپ نے اگر ڈالا ہوا ہے بہبود سرٹیفکیٹ میں، یا جو لوگ مجھے کہتے ہیں دیکھو یار میں تو بالکل ربا وغیرہ کے خلاف ہوں، لیکن میں اب یہ نہیں کہہ سکتا، صادر نہیں کر سکتا کہ جو چیز نیشنل سیونگ سے یا ڈیفنس سیونگ سے آپ کو مل رہی ہے یہ ربا کے زمرے میں آتی ہے. لیکن فرام اے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا دوں کہ نیشنل سیونگ میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ملتا ہے، قومی بچت ادارہ قومی بچت میں، تو لوگ وہیں پیسے ڈالتے ہیں. آئل نیچے جاتا ہے تو گولڈ اوپر جاتا ہے. گولڈ 20 یار عبداللہ بھائی یہ پوری، میں آپ کو پتا ہے آئی بی ایم میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، کموڈیٹیز پڑھائی ہے میں نے، پوری آئی بی ایم میں پڑھائی ہے. محمد عبداللہ بھائی کیا گولڈ کا ریٹ چل رہا ہے؟ 2,20,000 ہو گیا. اور تیری یا اللہ عبداللہ بھائی 2,20,000. ویری گڈ، شاباش. یہ بات کیا بات ہے عبد الرافع بھائی، فل سٹا ہو رہا ہے عبداللہ بھائی، فل سٹا. یہ 2,20,000 پہ پہنچ گئی. اب آپ دیکھیو صحیح، یہ ایسی جمپیں لگائے گی کل 31 تاریخ تک، گولڈ پاگل کر دے گی قوم کو. یعنی وہ ریکارڈ ٹوٹیں گے جو آج تک نہیں ہوئے، دیکھ لینا. اور آپ دیکھنا صحیح عبد الرافع بھائی، میں وہی تو بتا رہا ہوں لوگوں کو، پیسے اب دیر ہو گئی. اب آپ گولڈ 2,20 کا خریدو، کل گر جائے پھر آپ رو گے. اب گولڈ کا وقت نکل گیا. گولڈ خریدنے کا وقت وہ تھا جب میں 16,000 بھی کہتا تھا گولڈ خریدو. یار یہ مجھے نہیں پتا آصف کمبو بھائی، لوگ ڈرا رہے ہیں زیادہ، پی ٹی آئی والے ڈرا رہے ہیں زیادہ، کیونکہ ان کو حکومت واپس چاہیے. اپنی حکومت کی خاطر وہ یہ کر رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. یار رمیز بھائی، یار اس وقت یار یہ سٹے کا آئٹم بن گیا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. سٹے کا آئٹم کسی دن گر بھی سکتا ہے. ہاں معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، عذاب بھی کہہ سکتے ہیں. معجزہ تو میرا رب انبیاء علیہ السلام پہ کرے گا نا، تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو چکا. اب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر، تو اب ان کے بعد کیا معجزہ، تو اب کیا کہہ سکتا ہوں، رب کا کرم ہو سکتا ہے. سچ بات کہنے اور سننے کا ہم میں حوصلہ نہیں. سوراب ناصر بھائی یار اتنا میں نے کبھی سوچا نہیں، میرا نہیں خیال اتنا کوئی ڈیفالٹ وغیرہ ہوگا.
यार زرعی زمین चौधरी अब्दुल रहमान भाई डिपेंड करती कहां पर है आपके पास। अगर तो زرعی जमीन आपके पास अच्छी जगह पर है तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि बेचने के हिसाब से तो वक्त ठीक नहीं। गोल्ड का रेट अब बहुत बढ़ गया है। देखो अभी زرعی जमीन के रेट तो बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, क्योंकि देखो ये था सारा इन्वेस्टमेंट जितनी थी ना, ये सट्टे वाली थी जो शहरों के आसपास हो रही थी। अब मैं तो खुद زرعی जमीन खरीदने के चक्कर में हूं चौधरी अब्दुल रहमान भाई। मैं आपको कैसे बोलूं कि आप बेच दो? मुझसे कोई बोले तो मैं उसे यही कहूंगा कि मैं तो, और زرعی जमीन खरीदने के पीछे मेरा इमोशनल रीजन है। तो खैर एनीवे वो तो एक और चीज है, फिर बंदा बायस हो जाता है। इस बारे में मैं आपको मशवरा दे नहीं पाऊंगा। कौन को इजी मनी मेकिंग से बाहर निकल। सर मोहम्मद अब्दुल्ला भाई टाइम फिनिश, अपना बहुत ख्याल रखो। फैसल वाइजी भाई देर हो गई, वालेकुम। बात कुछ ऐसी है कि यार अब मैं चलूं, बहुत पूरा दिन लगा दिया। सर पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा नुमान भाई, नीचे की तरफ जाएगा, ढलवान नीचे की तरफ जाएगी। लीडर अच्छे नहीं है, कौम ठीक नहीं है, किधर से ठीक होगा? नॉलेज ही नहीं है ना यार। बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, मैं आपको सच बताऊं, इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे, यानी कभी कभार मुझे हैरानगी होती है यार कि हमारे लोग कितने बेवकूफ हैं। हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं, और अपने आप को इतना अक्लमंद समझते हैं कि आप सोच नहीं सकते नुमान भाई। यानी एक बेवकूफ आदमी अगर खुद को बेवकूफ समझे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, मैं आपको बता रहा हूं 90-95% कौम इतनी बेवकूफ है कि आपकी सोच है, और अपने आप को इतना अक्लमंद समझती है कि आप सोच नहीं सकते। अब इनको कैसे यार, इफ फेड इंक्रीजेस रेट व्हाट विल हैपन टू गोल्ड? फैसल वाइजी भाई पाकिस्तान में गोल्ड का सट्टा चल रहा है, एक्चुअली मैं उस रेफरेंस से बता रहा था। एंड बेसिकली गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, so if they increase rate they will be trying to control the inflation. If they will try to control the inflation then there will be impact on gold. ये फैसल भाई बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं आप, जो कि पाकिस्तानियों के फहम से बाहर की बात है लेकिन आपने बात दमदार की है, पर ये पाकिस्तानियों के फहम के बाहर की बात है। ये किसी दिन अभी मैं आईबीएम में देखता हूं, दोबारा से पढ़ाना शुरू करता हूं कमोडिटीज, अगर वो इजाजत देते हैं तो आप वहां आइएगा इंशाल्लाह, फिर ये डिस्कशन वहां पर होगी। सर पीकेआर वैल्यू ये इस वक्त कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? आसिफ भाई वो मैं शुरू में बता चुका हूं। और हमारे रियल मालिक नहीं, नोमान खान भाई ये आपकी सोच है। हमारे एक्चुअली जो मैंने ये है कि जब से इमरान खान को निकाला गया है तो वो सारा ब्लेम इदारों पे दे रहे हैं। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं कि इमरान खान साहब से मैं खुद भी बड़ी मोहब्बत करता हूं। इमरान खान साहब अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से बाहर हुए ज्यादा। अगर वो उस वक्त महंगाई को कंट्रोल कर चुके होते और अपने इर्द गिर्द जो बड़े गंदे और गलीज किस्म के लोग उन्होंने रखे हुए थे उनको वो पहले निकाल देते पार्टी से, तो फिर कोई इदारा कोई भी उनको कुछ कह नहीं सकता था। और मैं आपको सच बताऊं कि ये जादू टोना जो है ना, ये बहुत बुरी चीज है, और मेरे ख्याल से खान साहब को जादू टोना करने वालों से भी दूर रहना चाहिए और जादू टोने से भी दूर रहना चाहिए। ये जो एक खास किस्म का फलसफा है ना, जो उनके इर्द गिर्द और उनके घर के माहौल में आ चुका है, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। क्योंकि देखें सुपरस्टिशियस हर इंसान होता है, मैं भी हूं, लेकिन ये चीजें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूं कि हमें अच्छी क़यादत मिले। खान साहब को इस निर्के से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल जैसे बहुत सारे लोगों को खान साहब से दूर किया जा रहा है, क्योंकि वो मामलात बड़े ख़राब कर रहे थे, जिसमें गिल्ली भी है, डब्बू भी है और लोग भी हैं, ताकि खान साहब ठीक हो जाएं। तो मेरे ख्याल से अब ये भी कुछ नहीं। शेख फैज भाई असल में फैज भाई प्रॉब्लम ये थी ही नहीं ना कभी। आप फिर मुझसे सियासी बात में अब करना छोड़ दिया मैंने। बात ये शेख फैज भाई आपकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, जैसे खान साहब की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। और जब एक इंसान का जहन ब्रेन वॉश हो जाए ना, तो वो ये बहुत, जो इमरान खान साहब के साथ लोग थे बहुत ही गंदे और खलीज लोग हैं, आप सोच नहीं सकते। बस यही कह सकते हैं कि अगर वो मुस्तकबिल में हुक्मरान बचते हैं तो उनको भी और हमें भी वो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनके शर से बचाएं, क्योंकि वो बहुत गंदे लोग हैं। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं बहुत ही गंदे और खलीज लोग हैं।
تو وہ اس کو جو ہے نا اب وہ دور کرنا پڑے گا. وہ اگر خان صاحب کر لیتے ہیں. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگلے وزیر اعظم شاید عمران خان ہی ہوں. شاید کیا، مجھے تو 100% پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا اگر الیکشن ہوں گے تو. کیونکہ سمپیتھی ووٹ بہت آ گیا. پھر نون لیگ نے برے وقت میں حکومت لے لی تو ان کو بہت نقصان ہوگا. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں یار. رمیز بھائی ابھی حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ملک کے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے لوگوں کی، ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ میں دعا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات آگے خراب ہوں گے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 31 تاریخ کو IMF کے ساتھ معاملات طے ہو جانے کے بعد معاملہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اگر IMF کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تو پھر کوئی تقریباً IMF تو پیسے دے گا لیکن کوئی تقریباً $10 بلین مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اور بھی کہیں سے آئیں گے. تو ایک اچھا کوشن ہو جائے گا. نیشنل جو ایک ریزروز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، میرا جہاں تک خیال ہے. آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے بوتھ ویز. یعنی یہ کب ایک طرح کا لوگ جو مجھے انویسٹمنٹ کا کہہ رہے ہیں، اب انویسٹمنٹ نہیں، اب جوا ہے. 31 تاریخ کے بعد اگر آپ پیسے لگاؤ تو شاید یو ول ہیو بیٹر پکچر. چلو اپنا خیال رکھنا. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی یار، ہمیں جانا بھی ہے کام سے. اوکے، اللہ حافظ.